لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے۔ نماز فجر کے بعد سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے۔ گھر میں بڑے بڑے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں۔ میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، آپ مسجد میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، یا باہر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی بھی بہن بھائی کے پاس فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں دل چاہتا ہے تو آپ وہاں پر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو گھٹنوں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ کچھ منٹ لگیں گے، لیکن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات خود اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے گا، آپ لوگوں کی جو شکایت ہیں، ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں نہ وظیفہ، ایسا نہیں کہ ہم نے پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زائد وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زائد ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے ہو، کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں، کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے، یہ ایک دن کا عمل ہے، تو پہلے پورا دن وہ عمل مکمل کریں، ایک سے زائد وظائف نہ پڑھیں، پھر اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں، ترتیب سے وظائف پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھا کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر ملک اسلامک اسٹوڈیو پر کیے جاتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز فجر سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اسی وقت کر لیں یا تھوڑی دیر بعد کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوری بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اب آپ نے ایک مرتبہ اس اسم بتاؤں گا، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم یا باسطو ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 مرتبہ۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح سے اٹھا لیجئے گا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا۔ دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے، ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کے طلب کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات ہو، شوہر کا انتظار ہو، مہمان نوازی، آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے، اسے مانگنے والے پسند ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔